برادر عزیز وقار ذاکر خطیب آل محمد جناب مولانا توقیر عباس بلوچ صاحب آف کوٹدو اور محمد و آل محمد صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بأرواح المؤمنین والمؤمنات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بلند صلوات ماشاء اللہ لا ولا قوة الا باللہ العلی العظیم علیہ توکلت وإلیہ الأنیب هو نعم المولى ونعم النصير الصلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نبر قلوبنا بفضائل آل محمد صلوات وسلام على من كان نبيا وعدم بين الماء والتين أعني محمد بلند الصلوات وسلام على وصيه وخليفته وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين علي بن أبي طالب الصلوات وسلام على سيدات جليلات المخدومة المحرومة على حق ميراث أبيها التي كانت تسبد عليها مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي بابا دي خالي والليل أجركم من الله عذادار وبستعملها علی گھر تشریف لے آئے جدا زہرانی نظر علی امیر کائنات دے چہرے تے بھئیے راج رونی زہرا آدھی یا علی چہرے تے غام دے آثار وطرو کے فرمینی یا علی میں سنے آئے لوگ توانو سلام نہیں کرنے رجل علی امیر کائنات رو کے آنے لہرا گالے اتنی نہیں بلکہ میں سلام کرے دا لوگ جواب
ازادارو وسیطہ بیٹھی کریں دیئے زہرا پہلی وسیعت کر کے دیئے علی میرے جنازے چھونا میں نجرے میرے بابے دے جنازے چھنئی دوجی وسیعت کر کے دیئے علی میرا جنازہ رات کو چھاویں ازادار لوگ آدھن شیعہ روندے کیوں ہیں میں ازادار شیعہ روبنات ہور کے گھر رہنا رمیاد سلطان دی تھی تیجیو جائیں وسیعت کی دیئے آدھی علی میرا ڈیر ریویا او میرے دفناوڑ تو بعد میری قبر دا نشان مٹا چھوڑے والصلاة والسلام علی حسین غریب عالم مقتول بأرض کربلا في يوم عاشوراء الذي كان عند وقت ودائه من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم عليكن مني السلام أما بعد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يا علي لولاك لم يعرف المؤمن عن المنافق صلوات سمین محترم موالیان حیدر کرار ازادران امام مظلوم کربلا بس مختصر جے وقتش ایک یا دو فضائل اور چند جملے مصیبت دے سمین محترم خوش بخت ہے او بندہ خوش نصیب ہے او بندہ دنیا دا امیر ترین ہے او شخص جس شخص دے امام دا نا ہے علی سے بنیا بھی یادہ خوش نصیب ہے بندہ جے کو اللہ نے علی جیسا امام عطا کی تھے اور اے علی دی محبت اے علی جیسا امام اے ولایت علی جبنے جیسی نعمت ہر بندے دا نصیب نہیں ہونا میں آپ کو نہیں آکھ رہا بلکہ کائنات دی کلی رحمت وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا دا مصداق نبی ارشاد فرما رہے ہیں علی دی محبت ہے نور اور اللہ نور اس دل چ رکھ دے جرا قابل ہوں دے اور امام صادق علیہ السلام دی ایک حدیث ہے سید الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمائے سادے منع ڈالیو زندگی یہ جنتی دعا نہ منگائے جنتی دعا نہیں منگنی ہر بندہ آج جنت جونیاں دی دعا منگدا بیٹھے لیکن امام علیہ السلام ارشاد فرمائے سارے منع ڈالے جنت دی دعا نہ منگے مجھا گیا مولا کیوں جنت دی دعا کیوں نہ منگو معصوم فرمائے جدا ولایت علی دا قائل ہوئے جنت تیرے ہوتے ہو گئی ہے واجب مولا ہوں کیری دعا منگو فرمایا ہوں دعا منگو اللہ تو کوئی جنت جو باہر نہ کٹھے چھگیا مولا جنت جو ونیا دے بعد بھی کوئی ایسے عمل ہے جیرے جنت تو باہر کر سکدن فرمایا ہاں اگر تو دنیا چا اللہ دا موتی ہو سے جنت چا عالی مقام ہو سیا
اور تسا اور میں دعویٰ کریں گے نا جو علی دے نال محبت میں زیادہ کریں نا دوجہ دے میں زیادہ محبت کریں نا کوئی ایسا بندہ نہیں نظر آنا دے رہا کہ میں دوجہ کو علی دے نال محبت گھاٹ رکھ دا او آل محمد کو پوچھ دے مولا دساؤ تے صحیح تمہارے نزدیک محبت دا معیار کیا ہے تمہارے نزدیک تمہاری ولایت قائم رہن دا معیار کیا ہے صادق آل محمد ارشاد فرمانے ان ولی محمد من عطا اللہ اگر دیکھنا چاہتے ہو آل محمد دا محب کہہ رہا ہے فرمایا آل محمد دا محب وہ ہے جو اللہ دا مطیع اور فرما بردار ہے ولو کانا حبشیہ کسے ذات دے نال تعلق رکھ دے اس نال کوئی واسطہ نہیں کسے قوم دے نال تعلق رکھ دے کیرے علاقے دا ہے کہ سریکی زبان جان دے یا پنجابی بول دے یا اردو بول دے یا انگلیش بول دے اس دے نال کوئی تعلق نہیں آل محمد دے نال محبت دا معیار ہی اللہ دی اطاعت تو دنیا دے اللہ دی اطاعت کرے دا واجہ آل محمد محب ہوندا ویسے اور پھر فرمایا کہ ان عدو محمد من عصا اللہ ولو کانا ہاشمیا فرمایا اگر اللہ دا مطیع و فرما بردار نہیں چاہے سیدی کیوں نہیں اس دا آل محمد نال کوئی تعلق حدیث ہے سید الانبیاء دی کہ علی دی محبت گناہ کو ای میں کھاویں دیئے جی میں لکڑی کو بھا کھاویں دیئے اور یہ حدیث سچ ہے حق ہے کہ علی دی محبت ہر شے دی قبولیت دا معیار ہے اللہ دے نزدیک ہوا عبادت قبول ہے تیری محبت اہل بیت جو بڑی ونجے اللہ دے نزدیک ہوا مجلس علا قبول ہے تیری امام حسین علیہ السلام دی محبت و ولایت اور انہیں دے آقام دے پابندی کرن آلے دی صورت چمنائی ونجے میں آپ کو نہیں ہے کہ جو عبادت دی قبولیت دا معیار محبت اہل بیت ہے بلکہ سید الانبیاء کو ایک بندہ ہے ادھے یا رسول اللہ انا اصلی انا عطیت الزکاة والخمس والحجہ والعمرہ حلی نجا اللہ دا نبی میں نمازہ بھی پڑھ دا میں خمس و زکاة دا بھی پابند ہاں اللہ دا نبی میں خمس و زکاة دا بھی پابند ہاں میں لوگاں دی خدمت بھی کرنا لوگاں دی حلب بھی کرنا حلی نجا کیا میرے بس سے نجات ممکن ہے سید الانبیاء ارشاد فرمائے قال اللہ تیری نجات ممکن نہیں بندہ ہویا پریشان جو نمازہ بہت ساریاں پڑھ رہا جدا پریشان ہے سید الانبیاء ارشاد فرمائے بندہ خدا تو ایک نہیں ہے ایک نماز نہیں بلکہ 1000 رکعت نماز پڑھ 1000 خمس و زکاة درہم و دینار اللہ دے راہ جرے 1000 واری حج و عمرہ کر ہر نبی دے نال حج و عمرہ کر ہر نبی دے نال جنگ کر اگر تیرے دل وچ میرے بھرا علی دی محبت نہیں جنت تے دور تو جنت دی خوشبو ہی نہیں سنگ سکدا اور یہ محبت ہر شے دا تقاضا سمین محترم بس مختصر ٹائم میں اے بندے کو لگی ہوئے نا گرمی نا موسم ہے تے گرمی دا تقاضا کیا ہے جو ہوا ہونی چاہیے کئی مالدار ہونا ہے تو اے سی دا انتظام کرا چھوڑے نا ہے گھارے جیسی لوانے نے اگر کئی بندے کو لگی ہوئے بھوک تے انہاں تقاضا ہے کہ کھاون واسطے کوئی شریتی ونجے اگر بندے کو لگی ہوئے پیاس دا تقاضا ہے کہ وہ پیون واسطے کوئی شے عطا کیتی ونجے میرے محترم سامعین دنیا دا قانون ہے ہر شے دا ہی تقاضا اور جیڑی دل وچ محبت اہل بیت رکھی ونے جیڑی ولایت علی دا دم رکھ دے جس ولایت علی دے اپنی اولاد بھی قربان کرنا چاہنے اپنا مال بھی قربان کرنا چاہنے اپنی جان بھی قربان کرنا چاہنے اس ولایت علی دا تقاضا بھی ہے اور ولایت علی دا تقاضا ہے تیرا اور میرا کردار ٹھیک ہونا چاہیے
اگر مجلس علائے جاور تو پہلے تیرا کردار ٹھیک نہ ہا، مجلس جا کے امام حسین دے ذاکرین علماء تو سن کے تیرے کردار جا گئی تبدیلی، سمجھ مان تیری مجلس ہو گئی قبول۔ اگر مجلس امام حسین جامن تو پہلے تو بے نمازی ہمیں، زکاة دا پابند نہ ہمیں، خمس و زکاة دا پابند نہ ہمیں، کنیز دارائیں پردے دا پابند نامے کرے نہیں، مجلس جا کے زہرا دے مصیبت دے جملے سنانی، آج تو بعد پردے دی پابند ہو جا۔ اس واسطے کہ اے دین سوکھا نہیں بچیا، تیرا اور میرا دین دے کیا لگ گئے، اس کو کچھ جن اکبر دی جوانی لگیے، اے زینب جھیں پردے دار دی چادر لگیے۔ آج دور میں آزادی دے نال رونے ہیں نا، کوئی روکن والا نہیں ہوندا، کوئی چپ کراون والا نہیں ہوندا۔ ذرا اپنا ذہن کربلا تے کوفے تے شام دے رستیاں تے گن مان۔ علی دی دھی جدا روان دا ارادہ کریا، ایک واری سجے دیکھیا، وقت کھبے دیکھیا، وقت سجاد علی پاسے مخاطب ہو کیا کیا سجاد بچڑا دیکھ ظالم تازیانہ دے نہیں گی دی ودا۔ اجرکم من اللہ عدادارو علی دی دھی جدا امن نے بہا کے نانے دی قبر دے آئیے، نانے دی قبر دے نال آس خجور دا درخت تے بی بی آکے خجور دے درخت دے نال پیشانی ٹیکیے۔ میرے مولا سجادہ دین پھپیاں ماں جدا مسافر تھک کے آنے اپنی کانڈ ٹکینے پیشانی نہیں ٹکینا، دسو پیشانی کیوں ٹکینے، رج رونیے زینب رو کیا دیئے سجاد بچڑا پیشانی وہ ٹکینا ہے جنی کانڈ سلامت نہ ہوئے۔ او کربلا تو کوفہ، کوفہ تو شام، ظالم تازیانے مرے دیان، آدھیان سا تیرا اکبر مارے آئے۔ نانے دی قبر تے آئی علی دی دھی، پہلا وین کر گیا نی نانا دھی دا سلام ہوئی، دوجہ وین کر گیا نی نانا سجری امت مہمان تھے آئے، نانا کوئی ناظر رسالت ملائے قبر تی نہ بھل سیا، تریجہ وین کر گیا نی نانا اطفالنا مذبوحا ورجالنا مقتولا، نانا تیری امت سارے تے ظلم دی حد مکا چھوڑیے، نانا سارے مرد کربلا مارے گئے، نانا سارے بچے دی باقی تھے گئے، انہاں بچائی چوئے کا سیارا جیدی ماں وین کر کے آدھی آئی، آج مدینہ ہویا